اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام لینے کے حقدار، یہ کہنے کے حقدار کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہی لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ان ولیوں کے لیے یہ نعرے لگانا اور ان کا یہ کہنا کہ غوث اعظم ہمارے ہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے ہیں، یہ انہی کو کہنے کا حق حاصل ہے جو غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ اب چاہے وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہاں کے مجاور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں تو وہ کتنے ہی وہاں کے مجاور یا سجادہ نشین بن جائیں، وہ خواجہ کے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ وہ ہرگز خواجہ کے نہیں ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک قول دکھا دو ہمیں جس میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو ہے غلط بولا ہو، یا حضرت امیر معاویہ کو کہا ہو کہ بھئی ہم انہیں نہیں مانتے۔ لاؤ کوئی خواجہ غریب نواز کا ایک قول لے کر آؤ، نہیں لا سکتے، پھر تم کیسے خواجہ کے ماننے والے ہو، کیسے خواجہ کے مزار کے مجاور ہو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ تو وہ کتنے ہی خواجہ غریب نواز کے بالکل 24 گھنٹے مزار پر کیوں نہ رہتے ہوں، دن و رات مزار کو غسل کیوں نہ دیتے ہوں، وہ ہرگز خواجہ کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ خواجہ غریب نواز سے ہٹا ہوا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم ان کے ہیں جو ان کے طریقے پر ہیں۔ جب طریقہ ان کے چھوڑا ہوا ہو، ان کے طریقے کو بالکل الگ کر دیا ہے اور رافضیوں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، پھر اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز کا کہنا یہ کوئی بھی تسلیم عقل مند آدمی کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ہمارا اپنی سنی بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز کے مزار پر جائیے، حاضری دیجئے، لیکن وہاں کے مجابروں سے ان سب سے دور رہیے۔ نہ کسی کے ہاتھ چومنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب کچھ لوگ جو ہیں وہ سب سنیت سے ہٹتے جا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ خواجہ غریب نواز کے نہیں، اور جو خواجہ غریب نواز کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سیدھی سی بات یہی ہے۔ تو مزار پہ جانے کی کوئی منادی نہیں ہے، مزار پہ جاؤ، خواجہ کا فیض لو، باقی کسی مجابر، کسی سجادہ، کتنا ہی بڑا کوئی اپنا پیر بن کے نہ گھومتا ہو، نہ اس کے کسی کے ہاتھ چومنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں سے ان لوگوں سے کسی سے مرید ہونے کی ضرورت ہے جو تمہیں جو ہے سنیت سے دور کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور تمہیں بھی یہی سکھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ مرید ہو کر جو ہے جہنم کے راستے پہ تو جا سکتے ہو، جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتے۔ تو خواجہ غریب نواز اور غوث اعظم کا یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا۔ تو یہاں ہم نے قرآن سے آپ کو بتا دیا کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، انہی کو کہو گے کہ جن کے طریقے پہ چلو گے تبھی ہو ان کے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، جو ان کے طریقے پہ چلے۔ یہودی کہتے رہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام والے ہیں، عیسائی کہتے رہے ہم ابراہیم علیہ السلام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں، جو ان کے طریقے پہ چل رہا ہے وہ ان کا ہے،
وہ ہے ابراہیم والا، اور جو طریقے پر نہیں ہے وہ ابراہیم والا نہیں ہے۔ اور فرمایا اور یہ نبی ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے، یہ نبی ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے، یعنی ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ کلبی نے عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن اسحاق نے ابن شہاب سے روایت کی کہ جب بعض مسلمان کفار مکہ کی تکالیف سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جن میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، یعنی حضرت علی کے بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، تو کفار قریش کو سخت صدمہ ہوا کہ مسلمانوں کو دنیا میں امن و سکون کیوں مل گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خود چین سے رہتے ہیں، نا دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ وہاں مکہ شریف میں بہت ستایا سرکار کو، تو سرکار نے کچھ کو حبشہ بھیج دیا، اپنے آپ سرکار صحابہ کرام کو لے کے مدینہ تشریف لے آئے، لڑائی نہیں کری، جنگ نہیں کری کسی سے، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ ابھی جنگ کا، نہیں کری کسی کی جنگ، جتنی پریشانیاں ہوئی اٹھائے اور وہاں سے ہجرت کر گئے، اس جگہ سے ہی ہٹ گئے۔ تو کفار کو اس کی بھی تکلیف کہ یہ لوگ سکون سے کیوں رہنے لگے، یہ حبشہ جا کے سکون سے رہنے لگے، مدینہ جا کر سکون سے رہنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اجلاس بلایا جس میں پاس ہوا کہ بادشاہ حبشہ نجاشی کو مہاجر مسلمانوں کی طرف سے بھڑکایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو ابن عاص اور عمارہ ابن ابی معیط کو بہت تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا۔ ان دونوں نے وہ تحائف شاہی دربار میں پیش کر کے کہا کہ ہماری قوم آپ کی خیر خواہ ہے، از راہ خیر خواہی آپ کو خبر دیتی ہے کہ کچھ فسادی لوگ ہمارے ملک میں فتنہ پھیلا کر حبشہ میں آ بسے ہیں۔ کچھ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں ملک مکہ میں بہت فتنہ و فساد پھیلا رکھا تھا، اب وہ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اگر یہ حبشہ میں رہے تو ایسا فتنہ پھیلائیں گے کہ آپ کو انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ آپ پیش بندی کرتے ہوئے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ابھی ان پر قابو پا لیں اور ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر کے دنیا کو ان کے فتنے سے محفوظ کر دیں۔ یہ لوگ بڑے متکبر سخت فسادی ہیں، اگر آپ کو ہمارا یقین نہ ہو تو انہیں بلا کر دیکھ لیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گھمنڈی نہیں ہیں، بہت گھمنڈی لوگ ہیں، اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں ہے تو آپ بلا کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا یہ لوگ کتنے گھمنڈی ہیں۔ بلا کر دیکھ لیں، یہ کبھی بھی آپ کو سجدہ نہ کریں گے، اتنے بڑے گھمنڈی ہیں، آپ کی دربار کا ادب ہے، جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے، آپ بلا کر دیکھ لیں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایک بھی آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، آپ کو سجدہ نہ کریں گے۔ اگر یہ آپ کو سجدہ کر لیں تو ہم جھوٹے ورنہ سچے۔ تو ایسے لا کے انہوں نے بات ماری، انہیں معلوم تھا مسلمان وہ قوم ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ کہا ایسی بات رکھو کہ جو یہ کر ہی نہیں سکتے مسلمان اور ہماری بات پکی ہو جائے گی۔ کہا اگر یہ سجدہ کر لیں تو سمجھ لو ہم جھوٹے ہیں، اور سجدہ نہ کریں تو پھر ہم سچے ہیں، ہمارے حوالے کر دیا جائے، ورنہ ہم سچے۔ نجاشی نے ان بے یار و مددگار مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ حضرات حاضر ہوئے، دروازے پر آ کر حضرت جعفر نے آواز دی کہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت آ رہی ہے۔ اپنے آتے ہی کہا کہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت آ رہی ہے، حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت آ رہی ہے، کیا اجازت ہے؟ نجاشی کے منہ سے نکلا ہاں اللہ کی امن میں آ جائیں۔ اس کے منہ سے قدرتی طور پر یہ نکلا کہ ہاں اللہ کی جماعت ہے تو اللہ ہی کی امن میں آ جائے۔ جب یہ لوگ آئے تو نجاشی نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ بتاؤ
سجدہ کرنے کا میرے دربار کا ادب ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا اور میرے دربار کی توہین کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سر خالق کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہمارا سر جھکے۔ بادشاہ کے دربار میں اتنی بات بولنا معنی رکھتی ہے۔ آج جو ہے مودی بیٹھا ہوا ہے بہت دور، اور یہیں پر ہی لوگ جو ہے گھبرائے جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اب جانے کتنے مسلمان اس کی پارٹی میں چلے گئے، جانے کتنے مسلمانوں کی کاروں پہ بی جے پی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، کمل کا۔ پوچھا کیوں لگایا؟ بولے جیسا دیس ویسا بھیس۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھو کیسے ماحول میں۔ آج کہتے ہو کہ ارے یہ ہندوستان ہے، بولا وہ دیکھو چند مسلمان تھے، کہاں گئے تھے؟ حبشہ، وہاں کیا مسلمان تھے؟ سب عیسائی تھے، وہ چند لوگ تھے۔ ارے ایسی یہی تو کمی ہو گئی ہم میں اور آپ میں، ہمارے وہ عقیدہ، وہ مضبوطی، اللہ پہ بھروسہ ہی کب رہ گیا جو ہمیں اللہ کی مدد ملے۔ اللہ کی مدد تو تب ملے گی، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جب ہمارا کامل یقین خدا پر ہوگا کہ جو کرے گا خدا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجال نہیں ہے کوئی ہمارا کچھ بال بھی واقع کر سکے۔ جب یہ کامل یقین صحابہ اکرام کا تھا تبھی انہیں اللہ کی مدد آ رہی تھی۔ آج ہمارا یہ یقین نہ رہا تو اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی، اور دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ تھوڑے سے تھے، آج مسلمان میں کروڑوں ہیں، لیکن ایسے گھبراتے ہیں۔ ہندوستان میں آج مسلمان کروڑوں ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، لیکن ایسے گھبراتے ہیں جیسے جانے کیا ہو گیا۔ یہی کہتے ہیں چھوٹتے ہی کہ داڑھی رکھ لو، ارے کہاں اپنے کفرستان میں رہ رہے ہیں تم، کفرستان میں رہ رہے ہو۔ وہ گئے تھے کفرستان میں چند صحابہ اکرام، وہ کروڑوں نہیں تھے، وہ 15-20 کی تعداد میں تھے صرف، اور وہاں کروڑوں تھے، وہاں کروڑوں تھے کفار، اور وہ 15-20 کی تعداد میں تھے، لیکن اپنے لباس میں گئے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں جا کے بھی کہا کہ ہمارا سر خالق کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گا، کہیں نہیں جھکے گا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا ہمارے سر خالق کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس سے تجھے صاحب تخت و تاج کیا اور تجھے یہ دربار دیا، یعنی ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس نے تجھے ہی یہ تخت و تاج دیا ہے اور تجھے ہی یہ دربار بخشا ہے۔ ہمارا سجدہ تو اس کے آگے ہوتا ہے جس کا یہ دربار اور یہ تخت و تاج، یہ بادشاہت جس نے تجھے عطا کی ہے۔ نجاشی نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے حضرت جعفر کی طرف اشارہ کیا، کہا تم میں سب سے یہاں پہ سردار کون بن کے آیا جماعت کا؟ تو کہا یہ حضرت جعفر ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ قریش مکہ نے آپ کی یہ شکایت بھیجی ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کہ یہ شکایت بھیجی ہے کہ آپ لوگ فساد وہاں پھیلا کر آئے ہو اور اب یہاں فساد پھیلاؤ گے، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا اے بادشاہ ان مکہ والوں سے پوچھئے کہ ہم غلام ہیں یا آزاد، اگر ہم بھگوڑے غلام ہوں تو واقعی ہم مجرم ہیں، اگر ہم غلام ہیں اور ہم بھاگ کر آئے ہیں تب تو واقعی ہم مجرم ہیں۔ مکہ والے بولے کہ یہ لوگ آزاد ہیں، غلام تو تھے نہیں کسی کے، تو آزاد لوگ تھے، انہوں نے کہنا پڑا کہ نہیں ہیں تو یہ آزاد۔ آپ نے فرمایا کیا ہم خون کر کے بھاگے ہیں؟ پوچھو ان سے کہ ہم قتل کر کے آئے ہیں وہاں پر مکہ میں کسی کا، خون کر کے بھاگے ہیں؟ وہ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ بتائیے پھر جرم کیا ہے؟ نہ ہم نے خون قتل کیا ہے، نہ ہم کسی کے غلام ہیں، بھائی وہاں سے ہمارا نہیں پٹی، ہم وہاں سے یہاں آ گئے، اس میں ہمارا کیا جرم ہے؟ پھر ہمارا جرم کیا ہے اے بادشاہ؟ ہم مجرم عشق ہیں، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ واحد قہار کے عابد ہیں، شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے ارکان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر فرما دیا۔ آپ بتائیے تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، دین اسلام کے یہ ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بتایا، اور پھر سرکار کی تعلیم کا ذکر کیا کہ نبی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا نجاشی نے کہا کہ ہمیں اپنا قرآن سناؤ،
سب بتایا کہ یہ دین ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے ہمارے نبی پر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قرآن سناؤ. آپ نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ کہف سنائی. نجاشی کے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ اکرام تھے پڑھ رہے تھے، ادھر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو وہ دل سے پڑھتے تھے، ان کا پڑھنا بھی آہا سبحان اللہ. نجاشی کے آنسو جاری ہو گئے. عمر ابن عاص نے جب یہ رنگ دیکھا تو نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو گالیاں دیتے ہیں. جب دیکھا ارے معاملہ تو بگڑ لیا تو اب دوسری طرف گھمائی انہوں نے بات. کہا یہ لوگ جو ہے تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں. نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا. آپ نے اس کے جواب میں سورہ مریم شروع کر دی. کوئی اپنا جواب نہیں دیا بلکہ سورہ مریم قرآن کی سورت پڑھنا شروع کر دی. سورہ مریم شروع کر دی. جب حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو مجلس پر وجد کا عالم طاری ہو گیا. سبحان اللہ، خدا کا کلام اور صحابی رسول کی زبان. نجاشی بہت روئے اور کہا کہ رب کی قسم حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم تھی. پھر کہا کہ تم لوگوں کو میرے ملک میں امن ہے، تم لوگ ابراہیمی ہو، تمہارے ساتھ برکت و یمن ہے. یہ کہہ کر عمر ابن عاص کے ہدیے واپس کر دیے اور مسلمانوں کے لیے عام امن کا اعلان فرما دیا. اس کے تحفے واپس کر دیے، سب لے جاؤ اپنے تحفے، اور کہہ دیا مسلمانوں میں جو چاہے وہ آ کر میرے ملک میں رہ سکتا ہے، میری طرف سے امن ہے، کچھ نہیں ہوگا ان کا. تمہارے امن کا اعلان کر دیا. ادھر حبشہ میں یہ ماجرا ہوا، ادھر مدینہ منورہ میں یہ آیت اتری جس میں حضرت جعفر کی تصدیق کی گئی. اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کو ایسی عزت دی کہ یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات کی. اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے کیونکہ اس وقت اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ سب دین ہے اور اسلام قبول کر لو، تو سارے درباری بھڑک گئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جب درباریوں کو بھڑکتا ہوا دیکھا تو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا. ملک ختم ہو جائے گا، مجھے بادشاہ سے ہٹا دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب نجاشی بادشاہ کو ایسی عزت دی کہ یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات کی، اور بعد وفات رب تعالیٰ نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی. غائبانہ طور پر سرکار نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی کہ حضرت جبریل امین نے ان کی لاش شریف اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور آپ نے نماز جنازہ ادا کی. اور ان کے سوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہ فرمائی. بس انہی کی ایک فرمائی ہے غائبانہ طور پہ کہ جنازہ نہیں تھا لیکن آپ نے نماز پڑھائی تھی مدینے میں ہی ان کی. تو اس حدیث کو دلیل بنا کر کوئی نماز غائبانہ نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ٹھیک ہے. اپنے یہاں حنفی مذہب میں امام اعظم کے یہاں نماز غائبانہ جائز نہیں ہے بلکہ جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے نماز ہوگی. تو ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہ فرمائی اور نہ کسی صحابی نے کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھا. حتیٰ کہ وسلم کی بھی نماز جنازہ غائبانہ کسی صحابی نے ادا نہ کی، حالانکہ اس وقت بہت سے صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے باہر تھے لیکن کسی نے غائبانہ نہیں پڑھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ غائبانہ نماز یہ جائز نہیں ہے. یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار جو چاہیں کریں، آپ صاحب شریعت ہیں. ماشاءاللہ یہ 1000 روپے اور دے رہے ہیں ہمارے امین بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے.
اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے جلد از جلد جو ہے تاکہ اس کے مسجد کے پیسے پورے ادا کر دیے جائیں جو پلاٹ لیا گیا ہے اس کے. درود پاک پڑھیے ایک بار. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتابی. اچھا یہ اتنا ہی رہنے دیجئے, کچھ مسئلے بھی سن لیجئے تھوڑے بہت. نماز کے تعلق سے جو ہے تھوڑا ایک یاد بتاتے چلیں تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں. کافی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا آپ لوگ دھیان رکھیں کہ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ واجب ہوتی ہیں اور کچھ سنت ہوتی ہیں اور کچھ مستحب ہوتی ہیں. تو نماز کا پورا مزہ تو وہی ہے کہ فرض واجب سنت مستحب سب کو عمل کرتے ہوئے چلا جائے, ہے نہیں, اس کا مزہ ہی اور ہے. تو سب سے پہلی بات جب آپ نیت باندھتے ہیں تو نیت باندھتے وقت آپ اس کا دھیان رکھیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نیت باندھتے ہیں تو ایسے ہاتھ رکھتے ہیں, اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے اور یہ اللہ اکبر باندھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ کعبے کی طرف رہنا چاہیے. جب آپ نیت باندھیں تو آپ کی ہتھیلی کعبے کی طرف اس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ طریقہ غلط ہے نیت باندھنے کا. دوسری بات, نیت جب ہم باندھیں گے تو ناف کے نیچے جو ٹنڈی ہے ہماری اس کے نیچے ہاتھ باندھا جائے گا, اور ہاتھ باندھنے میں جو ہے اس طریقے سے یہ 3 انگلیاں جو ہیں ہماری یہ ادھر رہیں گی اور یہ ایسے اس طریقے سے پکڑ کے یہ رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ جو ہے ایسے رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے, یہ طریقہ بھی غلط ہے, ٹھیک. ایسے پکڑ لیتے ہیں اور یہ ایسے کر لیتے ہیں, نہیں, اس طریقے سے یہ صحیح طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے 3 انگلیاں. ایسے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی, نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی, ٹھیک. سنت پہ آپ کا عمل نہیں ہو پائے گا. تو یہ چیز آپ رکھیں کہ یہ 3 انگلیاں رہیں اور اس طریقے سے ٹنڈی کے نیچے آپ اس کو اور اس کو پیٹ کو تھوڑا دبا کے رکھنا ہے کرے ہاتھ سے. جب آپ جتنی دیر نیت باندھے رہیں تو اسے دبائے رہیں یہاں تک کہ اگر ڈھیلا ہو جائے تو پھر دبائے, ٹھیک ہے. اس چیز کو دبا کر رکھ کر جو ہے پڑھنا ہے کہ جو شیطان کے وسوسے اٹھتے ہیں وہ یہیں سے اٹھتے ہیں. آپ کے نماز میں خلل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ جو ہے اس کو دبائیں اور ذرا ڈھیلا ہو جائے تو پھر کسکے سے دبائیں. جب آپ ایسے کسکے سے دبائے رہیں گے جو وسوسے اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بند ہو جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس چیز کا دھیان رکھیں 2 باتوں کا. ایک یہ کہ نیت جو ہے آپ ایسے سامنے رہے آپ کے, اور دوسرا اس طریقے سے ناف کے نیچے 3 انگلیاں ادھر اور یہ چھنگلیا اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر یہاں رکھے اور ناف کے نیچے کسکے سے دبا کر باندھیں. السلام علیکم.